نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آمنت بالله صدق الله العظيم اما بعد۔ حاضرین، وعدے کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے یہ کہا تھا، وعدہ آپ سے کیا تھا کہ انشاءاللہ قریب نکاح کی ایک جدید قسم جو آج کل ہمارے عرب کے خطوں میں رائج ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے سامنے شرعی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ وہ چیز جو نکاح کی جدید قسم ہے وہ ہے زواج المسیار، نکاح المسیار، یعنی مسیار کا نکاح، مسیار والی شادی۔ یہ ایک اصطلاح عرب کے ہاں رائج ہے۔ ہم آپ کے سامنے مختصر کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں آپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتائیں اور اس کے بارے میں جو شرعی حکم ہو سکتا ہے اور علماء کی جو آراء ہے وہ بیان کر دیں۔ نکاح المسیار، پہلے ہم اس لفظ کے اوپر ہلکی سی بات کر لیں۔ زواج کا معنی شادی کرنا ہے، اور مسیار کا لفظ نکلا ہے سیر کے لفظ سے، سیر بمعنی چلنا، جیسے قرآن مجید میں ہے کثیروا فی الارض، کہ زمین میں چلو۔ تو اس سیر کے لفظ سے مسیار کا لفظ نکلا ہے، اور یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مبالغے کا ایک صیغہ ہے، لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ چلنا۔ اور زواج المسیار کا مطلب ہے ایسی شادی جس میں بہت زیادہ چلنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو عام مفہوم میں اگر ہم اس کو بیان کریں تو مطلب ہے چلتے پھرتے کی شادی۔ ہم آپ کے سامنے جو اس کی وضاحت کریں گے آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ عرب کے ہاں اس کو خاص طور پر رواج حاصل ہے اور شہرت حاصل ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے کسی سفر پہ روانہ ہو چکا ہے، کہیں دور جا رہا ہے، اور وہ مثلاً کوئی سفر اس کا تجارتی ہے یا تعلیمی ہے یا جہادی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، اور لمبے سفر پہ جا رہا ہے، یا جیسے بحری جہازوں پہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں کئی مہینوں کی، بعض اوقات سال، 1.5 سال، 2 سال کی بھی ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو لمبے سفر پہ جانا پڑتا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر۔ وہ اپنے ایک خاص مقصد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اب ان کے لیے اگر مطلب جوان آدمی ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں اور اپنی ایک جسمانی خواہش کو پورا بھی کروں، تو اس کے لیے وہ ایک شرعی ہیلہ تلاش کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لے اور شریعت کے مطابق وہ اپنی خواہشات کو تسکین بھی دے دے، سکون بھی حاصل کر لے۔ تو اس کے عرب کے علماء میں خاص طور پر یہ اصطلاح جو ہے وہ سامنے آئی کہ زواج المسیار کر لیا جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، شرعاً ٹھیک ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر جو نکاح کا رکن اور اس کی شرط ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ نکاح کا رکن یعنی ایجاب و قبول، اور شرط یعنی کہ گواہوں کا موجود ہونا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، اس میں اضافی اور نئی چیز جس کی وجہ سے یہ جدید قسم بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شادی کرنے والا مرد زیادہ تر اور کبھی کبھار جو خاتون ہوتی ہے وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں، اور یہ شادی جو کی جاتی ہے یہ وہاں کی مقامی خاتون سے شادی کی جاتی ہے۔ کوئی لمبے سفر پہ گیا تو جس جگہ وہ گئے تو وہاں کی کسی مقامی خاتون سے شادی کی جاتی ہے۔ معاملات پہلے طے کیے جاتے ہیں، شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ تو عمومی طور پر جو شوہر ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، وہ یہ شرط مثلاً لگاتا ہے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا۔ کبھی یہ شرط لگا دے گا کہ جی میں اس کو نان نفقہ یعنی باقاعدہ جو خرچہ ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، وہ میں اس کو نہیں دوں گا۔ اور اسی طرح وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ جی میں اس کو رہنے کی جگہ نہیں دوں گا، سکنا جس کو ہمارے عربی کتب میں کہا جاتا ہے، میں اس کو رہائش کی جگہ نہیں دوں گا۔ میں یہ اس معاملے میں آزاد ہے، میں بھی آزاد ہوں، میں اس بات سے بری ذمہ ہوں کہ میں اس کو کوئی رہنے کی جگہ دوں، یا اس کو خرچہ دوں، اس کو کھانے پینے کی چیزیں دوں، کھانے پینے کے پیسے دوں، یا میں جو ہے اس کو مہر دوں، میں اس بات سے بری ذمہ ہوں، یہ شرط لگا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی لگا دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں یہ شرط ہوتی ہے، شوہر یہ شرط لگا دیتا ہے کہ جی میں اپنی بیوی کے پاس فلاں وقت میں آؤں گا، اتنے وقت کے بعد آؤں گا، اسے اتنے وقت کے بعد ملاقات کروں گا۔ مثلاً وہ دن کا وقت مقرر کر سکتا ہے کہ میں جب بھی آؤں گا دن میں آؤں گا، یا ہفتے بعد آؤں گا دن کے وقت میں آؤں گا، یا وہ رات کا وقت متعین کر دے کہ جی میں آؤں گا تو رات کے وقت میں ہی آؤں گا کیونکہ دن میں ڈیوٹی ہے، تو رات میں اس سے ملنے کے لیے آ جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی صورتیں بیان ہوتی ہیں بطور شرط، یعنی وہ زواج المسیار کے اندر۔ اب یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر ہم اس کو کتب میں کھنگالتے ہیں اور اپنے اسلامی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر 2 ایسی صورتیں نکاح کی ملتی ہیں کہ جو کسی وقت میں جائز تھیں، حلال تھیں، اور بعد میں وہ منسوخ کر دی گئی، حرام قرار دے دی گئی، اور وہ ہے نکاح موقت اور نکاح متعہ۔ نکاح متعہ ایک بڑا مشہور ایک مضمون ہے، عنوان ہے، آپ حضرات اس بارے میں جانتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا آپ نے۔ نکاح متعہ میں یہ ہوتا ہے کہ متعہ جو لفظ ہے اس کا معنی فائدہ ہے، اور نکاح متعہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ ایک خاص وقت مقرر کرتا ہے کہ جی میں اتنا وقت مقرر کروں گا، اور اس وقت کے اندر جو ہے وہ ہمارا رشتہ رہے گا، جیسے وقت ختم ہوا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایجاب و قبول کے اندر باقاعدہ نکاح کا، یہ شادی کا لفظ کہا جاتا ہے کہ میں شادی کرتا ہوں یا میں نکاح کرتا ہوں،
تو آگے پھر لڑکی سے قبول لیا جاتا ہے. تو یہ شادی کے جو شرعی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اس کے اندر تو یہ الفاظ ہوتے ہیں. لیکن متعہ کے اندر اتمتع، میں تجھ سے فائدہ حاصل کرتا ہوں بقضاء، اتنا حق مہر کے عوض، اس میں حق مہر لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. اور بایام قضاء، اتنے دنوں کے لیے میں تجھ سے اتنا حق مہر کے عوض فائدہ حاصل کرنے کا ایک عقد، ایک سودا کرتا ہوں، ایک معاہدہ کرتا ہوں. متعہ میں یہ ہوتا ہے. اور موقت میں بھی اسی طرح ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ وقت فکس کر دیا جاتا ہے کہ جی اتنی مدت کے لیے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں یا تم سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں، تو وہ یہ نکاح موقت کہلاتا ہے. تو ماضی میں یہ چیزیں تھیں، لیکن موجودہ دور میں نکاح مسیار آ گئی. اچھا، جو ہم نے آپ کو اس کی شرطیں بیان کی ہیں، اس کے اندر ایک اور اہم بات رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ نکاح متعہ سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بعض اوقات جو شوہر ہے، یا تو وہ زبان سے یہ باقاعدہ لگا دیتا ہے شرط کہ جی میں اتنے وقت کے لیے یہ عہد کر رہا ہوں، ایک معاہدہ کر رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں، 10 سال 5 سال جتنا اس کا عرصہ سٹے ہے. پھر اس کے بعد اوقات دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ جی جیسے ہی وقت میرا ختم ہوگا، میں نے واپس جانا ہوگا، تو میں اس وقت شادی کو ختم کر دوں گا، یا موقع پر دیکھا جائے گا، یا وہ زبان سے بھی یہ بات بعض اوقات الفاظ بیان کر دے یا بات کہہ دے کہ جی جب وقت میرا ختم ہوگا، میں اتنے عرصے کے لیے یہاں ویزے پر ہوں، جیسے ہی میرا وقت ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا، رشتہ ختم کر دوں گا. یعنی وہ ایک خاص وقت متعین کر دیا. اگرچہ فگر اس نے نہیں بتایا، لیکن یہ بھی ایک وقت ہی ہے، ویزا ختم تو اس کا وائرانہ ختم، یا شادی ختم تو وقت متعین خود بخود ہو جاتا ہے. اس کی شرعی حکم کے حوالے سے علماء کی 3 آراء اب تک ہمیں ملی ہیں، دستیاب ہو سکی ہیں. ایک ان میں بالکل وہ علماء ہیں کہ جو اس کو مطلقاً منع کرتے ہیں، جیسا کہ جمہور، اکثر علماء. بعض علماء وہ ہیں کہ جو اس کو مطلقاً جائز قرار دیتے ہیں. اور یہ جو فتویٰ ہے عرب کے علماء، یعنی سعودی عرب کے خاص طور پر علماء اس کے قائلین ہیں. اور ان میں ایک بڑا مشہور اور نمایاں نام شیخ عبداللہ ابن باز کا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے. اور اسی طرح ایک اور اس میں موقف ہے کہ وہ کراہت کے ساتھ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. کراہت بھی مکروہ تحریمی والی، تنزیہی نہیں، مکروہ تحریمی کی حد تک اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، مگر بنیادی طور پر اس کو جائز قرار دیتے ہیں. اب آتے ہیں مختصر ان کے دلائل کی طرف. جو حضرات اس کو مطلقاً جائز قرار دیتے ہیں، جیسے کہ شیخ عبداللہ بن باز کا ہم نے نام دیا، اور ان کے ہم نوا یا ان کے موافقین، ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر نکاح کی شرط اور اس کا رکن موجود ہے. نکاح بنیادی طور پر درست ہے اور جائز ہے. اور چونکہ دور جدید ایسا ہے کہ اس کے اندر ایسے سفر اکثر پیش آتے رہتے ہیں لوگوں کو، اپنے پیشے کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے یا تعلیم کی وجہ سے ان کو جانا پڑتا ہے. اب وہاں پر وہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرے کہ زمانہ اتنے فساد کا شکار ہے، اتنی بے حیائی کے مناظر اور مواقع ہوتے ہیں. تو اگر وہ اس کے اندر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے اندر کوئی ایسی صورت وہ اپنا لے جس کی وجہ سے برائی سے وہ محفوظ رہے، تو اس میں کیا حرج ہے، خاص طور پر جبکہ اس کے اندر نکاح کی بنیادی چیز موجود ہے، یعنی رکن اور شرط، لہٰذا اس کو جائز ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ وہ ایک اور حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں. ایک استدلال ان کا حدیث شریف سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ تھی، سیدہ سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہا. ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتے، ان کو یہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے شرف زوجیت سے محروم نہ فرمائیے، بلکہ آپ کو میں اپنا یہ وقت ہبہ کرتی ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، کہ میرا جو وقت ہے، میرا جو دن، جو میری باری مقرر ہے، وہ اپنا وقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے میں مقرر کرتی ہوں، میں ان کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے کہ آپ بھلے وہ وقت ان کے پاس چلے جایا کریں اس وقت میں، میرے پاس بھلے اس وقت میں نہ آئیں، مگر یہ تعلق اور یہ رشتہ یہ ختم نہ فرمائیے، مجھے اس اعزاز سے محروم نہ فرمائیے. یہ ان کے مفہوم کا خلاصہ ہے، حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. تو اس سے بھی علماء نے یہ استدلال کیا کہ دیکھیے اس کے اندر خاتون کا یہ معاملہ ہے کہ دیکھیے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خرچہ گویا، یعنی خرچہ انہوں نے معاف کر دیا زوجہ محترمہ نے، اور اسی طرح جو نان نفقہ وغیرہ ہے، سکنا ہے، وہ انہوں نے گویا اپنے معاف کر دیا. اس طرح سے انہوں نے استدلال کر کے کہا کہ یہ جائز ہے. یعنی شیخ عبداللہ بن باز وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث شریف سے بھی یہ اشارتاً ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے. تو ان کا یہ موقف ہے. جو حضرات علماء اس کو کراہت کے ساتھ جائز کہتے ہیں، ان کا موقف یہ کہ بنیادی طور پر نکاح جائز ہے کہ اس کے اندر شرط اور رکن دونوں موجود ہیں. جب یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر موجود ہیں اور بنیادی طور پر اس کا ایک تصور جو نکاح کہ وہ درست ہے شرعی اعتبار سے، تو اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بنیادی طور پر تو جائز ہے. ہاں، چونکہ نکاح کے مقاصد اور اس کے مصالح کے برخلاف ہے، اس کے اندر کافی سارے فساد ہیں، اور جو نکاح کے ذریعے نکاح کے اچھے نتیجے ہونے چاہیے اس سے یہ یکسر خالی ہو جاتا ہے.
اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس بنا پر اس سے گریز کرنا چاہیے، اجتناب کیا جائے کہ یہ ایسا نکاح نہ کیا جائے، اس کو رواج نہ دیا جائے، کہیں اتفاق ہو گیا لیکن اس کو جو ہے رواج نہ دیا جائے۔ یہ موقف بعض علماء کے، ان میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر وہبہ زحیلی کا ہے جو کہ ماضی قریب کے عالم تھے، فوت ہو گئے، اور یہ بات جو ہے وہ الفقہ الاسلامی و ادلۃ، بڑی مشہور معرکۃ الآراء کتاب ہے، ضخیم مجلدات پر مشتمل ہے، اس میں انہوں نے اس بات پر گفتگو فرمائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر چونکہ جائز ہے لہٰذا اس کو جائز ہونا چاہیے، باقی اس میں جو باقی مفاسد ہیں اور جو اس کی وجہ سے لازم آتے ہیں اس بنا پر وہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ جو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں مطلقاً، ان کی دلیل یہ ہے کہ جی یہ چونکہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے اور مصالح کے خلاف ہے، اور بنیادی طور پر دیکھا جائے تو نکاح جو اصل میں منعقد ہوتا ہے یا نکاح جو شریعت نے مشروع کیا ہے، نکاح جو شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ ہمیں جو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے نکاح کی ایک پاکیزہ صورت جو ہمیں دی ہے، وہ اس لیے دی ہے تاکہ نسل انسانی کی بڑھوتری بھی ہو، ساتھ میں حفاظت بھی ہو، عورت کے حقوق باقی رہیں۔ یعنی آپ دیکھیں موجودہ دور میں دوسری شادی کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں مردوں کی طرف سے، اور علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک عورت یعنی شادی شدہ ایک مرد ہے، وہ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے یا اس کے بعد کسی دوسری عورت کا پیغام نکاح آ گیا اور وہ عورت کافی عمر کی ہو گئی ہے، اس کے رشتے نہیں آ رہے، تو دوسری شادی میں اس کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے، وہ اس کے حقوق ادا ہو سکیں، وہ جو پریشان ہے گھر والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، تو اس سے اس کی تھوڑی مطلب آسانی ہو جائے گی، تھوڑی سہولت ہو جائے گی، اس میں گنجائش نکل آئے گی۔ تو دیکھیے یہ نکاح کا ایک یہ بڑا اہم بنیادی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں، انسانوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں، تو بیوی کے حقوق، عورت کے حقوق مرد پر شوہر پر رکھے ہیں۔ تو نکاح کے مقاصد بنیادی طور پر وہ ایسا عنصر ہے جس کی وجہ سے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے، یعنی نسل انسانی کی حفاظت، نسل انسانی کی افزائش یعنی اضافہ، اور تمام حقوق کی رعایت اور حفاظت، اس میں اولاد کی حفاظت بھی ہے، بیوی کی حفاظت بھی ہے، اور دیگر تمام معاملات کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نکاح میں دو افراد کے ذریعے، دو خاندانوں کے ذریعے پورا معاشرہ آپس میں جڑتا ہے، اور اگر کہیں بھی تھوڑا سا فساد آتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور باتیں باہر نکلتی ہیں تو پورا معاشرہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اضطراب بھی ایسی چیز ہے جس کو شریعت سختی سے منع کرتی ہے، اور اضطراب کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں جا کر جو ہے وہ حد لگ جاتی ہے، چوری ہو جائے اضطراب ہے تو اس میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ڈاکہ زنی ہو جائے پکڑا جائے تو اس کو باقاعدہ شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے، ہاتھ اور پاؤں اس کے جو ہے وہ برخلاف سمت سے ڈائریکشن سے کاٹنے کا حکم۔ یہ ساری اضطراب کی صورتیں ہیں۔ اضطراب وہ بنیادی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے نکاح کو باقاعدہ مشروع کیا گیا کہ معاشرہ منضبط رہے، منظم رہے، جڑا رہے۔ اگر وہی ختم ہو گیا تو کیا فائدہ؟ غور کیا جائے تو جو نکاح متعہ اور نکاح موقت کو حرام قرار دیا گیا اس کی وجہ بھی یہی ہے، عورت کو حفاظت چاہیے، نہ کہ عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے پھینک دیا جائے کہ جب وقت مقرر ہوا، خواہش پوری ہوئی، اس کا مقصد پورا، اس کے بعد عورت کو کون پوچھنے والا؟ اگر اس کے نتیجے میں اولاد ہوگی تو اولاد کو کون پوچھے گا، اولاد کو کون دیکھے گا، اس کی نسل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ لوگ تانا اس کو دیں گے کہ تیرا باپ ایسا تو تیرا باپ ایسا تھا، تیری ماں ایسی تھی، تیری ماں ویسی تھی، تو ایسی باتیں بھی معاشرے میں پھر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے جو اکثر علماء کا موقف ہے کہ جی نکاح مسیار، زواج المسیار حرام ہی ہوگا، نکاح متعہ اور نکاح موقت کے مشابہ ہوگا، یعنی قیاس کا تقاضا یہی ہے، اور پھر متعہ کے اندر جو باقاعدہ قرآنی نصوص موجود ہیں، احادیث کی نصوص موجود ہیں، معاف کیجیے گا، احادیث کی نصوص موجود ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ قیاس کر کے یہی اس میں صحیح حکم نکلتا ہے کہ زواج المسیار بھی حرام ہی ہوگا، تاکہ اس کی وجہ سے یعنی نکاح مسیار کی وجہ سے انسانی معاشرے کے اندر فساد نہ آئے، بے چینی پیدا نہ ہو، اور انسانی معاشرے کو جوڑ کے رکھا جائے، اور انسانی نسل کی حفاظت بھی ہو سکے، ان کی حقوق کی حفاظت بھی ہو سکے۔ خالی اتنا نہیں ہے کہ گواہ موجود ہوں اور اس کے بعد ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح منعقد ہو گیا اور ہر کام جائز ہو گیا۔ یاد رکھیے ہر جائز کام کرنے والا نہیں ہوتا، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو فی نفس ہی جائز ہوتے ہیں مگر ان کو نہ کرنا بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، ان میں ایک معاملہ طلاق کا بھی ہے، لیکن طلاق بنیادی طور پر جائز ہے، لیکن اس کے بارے میں حدیث شریف سنن دارقطنی کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہیں وہ طلاق ہے، سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے حلال چیزوں کے اندر بھی، یعنی فی نفس ہی جائز ہے طلاق دینا، مگر اس کے باوجود وہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو حلال ہونے کے باوجود۔ تو اس لیے ہر حلال اور ہر جائز کام کرنا ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سارے حلال کاموں سے کسی مصلحت اور حکمت کے تحت اجتناب بھی کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔